الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ خدمت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد۔ الحمدللہ آج 11ویں کی 17 جو اس بارگاہ میں ایک زمانے سے منائی جاتی ہے، اور اس بارگاہ کو یہ اعزاز ہے حضرت سید شاہ افضل بیابانی علیہ رحمہ کے نام سے پہلے محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ سارے ہندوستان میں ہم یہ فخر سے بول سکتے ہیں کہ جو ہری گنبد ہے حضرت سید شاہ افضل بیابانی محبوب سبحانی ہے، کیونکہ یہاں کا تعلق راس بغداد شریف سے ہے۔ جب سے آپ حضرات کافی نورانی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی تقاریر سن رہے تھے، اسی تسلسل کو تھوڑا آگے لے کر چلوں۔ مولانا معصوم صاحب نے کہا کہ غوث اعظم دستگیر پیٹ میں رہ کر بھی مدد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا تذکرہ کیا۔ غوث اعظم دستگیر کی جب بسم اللہ تھی، جب آپ 4 برس کے تھے، استاد کے سامنے بٹھائے گئے، آج ان کی تعلیم کی شروعات ہوگی۔ بچہ جب بسم اللہ خوانی ہوتی ہے تو قرآن شریف سے اس کی تعلیم شروع کی جاتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر کو استاد محترم نے کہا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب شروع کرے تو پہلا پارہ پڑھ دیے، دوسرا پارہ پڑھ دیے، 10واں پارہ پڑھ دیے، 18 پارے پڑھ لیے۔ تو استاد اکرم نے پوچھا، استاد محترم نے پوچھا آپ کو تو صرف آج آپ کی تعلیم شروع ہو رہی ہے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا جا رہا ہے، اب 18 پارے کے حافظ کیسے؟ تو حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کی پیٹ میں تھا تو میری ماں نے جب میں پیٹ میں تھا انہوں نے 18 پارے پڑھے تھے، وہ باہر سے پڑھ رہی تھی، اندر میں حفظ کرتا جا رہا تھا۔ یہ ہو غوث اعظم دستگیر۔ خبر میں مدد کرنے کی بات آئی، اپنا استاد محترم کا ہاتھ کو جو جنت میں ٹہل رہے تھے مزار کے ہاتھ پر رکھ کر ان کے ہاتھ کو درست کیا گیا۔ اسی طریقے سے خبر کا واقعہ، حضور غوث اعظم دستگیر محلے سے جا رہے ہیں، ایک عیسائی اور ایک مسلمان کی بحث ہو رہی ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر نے پوچھا کہ تکرار کیوں، یہ لڑائی کیوں؟ تو مسلمان کہنے لگا حضور یہ عیسائی کہہ رہا ہے میرے آپ کے نبی سے زیادہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، کس لیے؟ تو عیسائی کہتا ہے میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کیا بتاؤ آپ کے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ تو حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میں ان کا امتی ہوں، اگر میں کوئی مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو سرکار کی میں فضیلت تسلیم کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ قریب کے قبرستان میں جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں یہ خبر کس کی ہے؟ یہ فلاں کی خبر ہے۔ تو آپ اس خبر کو خم بسم اللہ کہہ کر ٹھوکر مارتے ہیں تو اندر سے مردہ باہر نکل کر آتا ہے اور سلام بجا کر جاتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر۔ 200 سال پہلے آپ کے آنے کی بشارت، اور آج تک کرامات کا ظہور۔ اسی طریقے سے ایک صاحب آ کر التجا کی میرے کو نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، دعا فرما دیجئے کہ میرے لیے بیٹا ہو جائے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جا تجھے بیٹا ہوگا۔ کچھ دن اس کے بعد سے آپ کی محفلوں میں آنے لگے، کچھ دن گزرے، اللہ کے کرم سے اولاد ہوئی، بیٹی ہوئی۔ آپ
غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں بیٹی کو لے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا، میرے لیے بے نرینہ اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور یہ بیٹی ہے۔ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ لو، گھر لے جاؤ، گھر لے جا کر پھر کپڑا کھول کے دیکھنا ہے بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ انہیں واپس جا کر جب گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر۔ حضرت علی الحیتی، شیخ علی الحیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم دستگیر کی محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ لکھنے والے اس طریقے سے لکھتے ہیں، اس محفل میں 10,000 لوگوں کا مجمع رہتا ہے۔ اس دن واس کے دوران 7 آدمی کی جان جاتی ہے۔ غوث اعظم دستگیر تقریر فرما رہے ہیں، حضرت علی حیدری رحمۃ اللہ علیہ سامنے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے آپ اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے تو حضور غوث اعظم دستگیر ممبر سے اتر کے آ کر حضرت کے سامنے ہاتھ بن کر ٹھہر جاتے ہیں۔ سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اتنی دیر ٹھہرتے ہیں جب تک آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، کیا آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا؟ تو انہوں نے فرماتے ہاں میں مشرف ہوا۔ انہوں نے کیا حکم دیا؟ انہوں نے سرکار نے یہ حکم دیا کہ آپ کے حکم کی تابعداری کریں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت علی حیدری سے کہ کیا ہوا؟ تو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ حضور غوث اعظم دستگیر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ تو یقیناً یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین کامل ہے، جب ہم انہیں پکارتے ہیں، سچے دل سے پکارتے ہیں تو ضرور ان کی مدد ہوتی ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلیں، ان کے احکامات کی بھی پابندی کریں، کیونکہ ہمارا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے، ہمارا تعلق سلسلہ رفعیہ سے ہے۔ جب تک وہ سلسلے کے تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، وہ احکام کو نہیں مانیں گے، یقیناً گناہوں کی بھی، دھوبی کی بھی بخشش ہوتی ہے، ان کا نام لینے والے کی بھی بخشش ہوتی ہے، یقیناً ان کا دست کرم ہمارے سر پر رہتا ہے، لیکن ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، خالی مریدوں کی نہیں۔ ایک ہندو اتر پردیش میں برہان پور میں، کل معصوم بیاوانی سے معصوم صاحب بھی میرے ساتھ عادل آباد میں تھے، وہ واقعہ وہاں بھی سنایا میں، 11ویں کا محفل تھی۔ برہان پور میں حضور غوث اعظم دستگیر کی نیاز کرتا، 11ویں کے دن چراغ روشن کرتا، غریبوں کو، دوستوں کو، ہمسایوں کو کھانا کھلاتا، یہ عمل کرتا رہ رہا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، ہندو حضرات اس کو مسان گٹی لے گئے، لکڑیاں ڈالی گئی، آگ کو سلگانے کی کوشش کی، آگ نہیں سلگی، بہت کوشش کی، اس کے جسم کے بال کو تک دھکا نہیں ہوا، تنگ آ گئے یہ ماجرا کیا ہے، وہاں سے اس شخص کو اٹھا کر لے آ کر ندی میں چھوڑ دیتے۔ جب ندی میں چھوڑ دیتے ہیں، برہان پور کے بزرگ کے خواب میں غوث اعظم دستگیر آ کر فرماتے ہیں، ہمارے عاشق کی لاش مسجد میں ندی میں تیر رہی ہے، اٹھا کے لے آؤ، غسل دو، نماز جنازہ پڑھو، مرزان حق نے اس کا نام اسد اللہ رکھا ہے اور اس کی تدفین کرو۔ ایک ہندو جب غوث اعظم کی محبت میں چاہنے لگتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔